میں بس تیزی سے پھر آگے بڑھتے ہوئے باقی واقعات چھوڑتے ہوئے سب سے آخری کربلا کی سب سے آخری امام علی مقام سے پہلے سب سے بڑی اور چھوٹی قربانی کی طرف آتا ہوں. کیا مطلب؟ تاثر کے اعتبار سے سب سے بڑی، تاثر کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی، عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی قربانی. چونکہ عمر تو 6 ماہ کے قریب ہے یا بس کچھ ہی سے کم زیادہ ہے. اب جب سب قربان ہو چکے تو امام عالی مقام نے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. 6 مہینے کا بچہ. یہ میدان کربلا کی ایک انبلیویبل سٹوری ہے. ساری سٹوریز انبلیویبل ہے کہ ایسا کوئی کسی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے، لیکن یہ تو بالکل ہی انبلیویبل ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا یا اس سے کچھ آگے پیچھے عمر چلے. امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور میدان کی طرف روانہ ہوئے. اب مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے کہ بچے کی ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ بچے کی ماں نے کن ارمانوں سے بچے کو امام علی مقام کے حوالے کیا ہوگا. شاید یہ یقین ہو، شاید یہ امید ہو کہ اس کو تو پانی پلا دیں گے، اس سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا، اس کی کیا عمر ہے. اب 10 محرم ہے، میدان کربلا ہے، بلا کی گرمی ہے، نواسہ رسول ہے، حسین ابن علی ہے اور ان کے ہاتھ میں ان کا فرزند ہے. اور یہ سارا واقعہ اس مقام پر پیش آ رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقام علی اصغر، تو یہ مقام علی اکبر سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، یہیں کہیں بس اس کے آس پاس یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. یہاں یہ منظر ہے اور سامنے یزیدی فوج ہے، اور اب امام عالی مقام کا اس عالم میں مکالمہ ہوتا ہے یزیدی فوج سے. یزیدی فوج کو امام عالی مقام نے مخاطب کیا، کہا دیکھو تم نے میرے اصحاب کو مار ڈالا، شہید کر دیا. دیکھو تم نے میرے بھائیوں کو شہید کر دیا، دیکھو تم نے میرے بھائیوں کے بچے شہید کر دیے، تم نے سب کو شہید کر دیا. اب یہ بچہ رہ گیا. اچھا اگر تمہاری نظر، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں بھی تو یہ تو طے ہے نا کہ یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. یہاں تک کہا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ میں اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس بچے کو زمین پر رکھ دیتا ہوں، تم اسے پانی پلا دو. کسی نے رحم نہیں کھایا. پتہ نہیں ایسی کیا دشمنی. مجھے بار بار یاد آتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب بھی واقعہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ سب ظلم. کسی ظالم نے رحم نہیں کھایا. تو اب کیا ہوا، بس امام عالی مقام نے، میں پھر کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ اولاد والے مائیں بہنیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ تصور کریں. تو امام نے واپس اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا. یعنی وہ اپنے انداز سے بچے سے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا شاید انہیں میری گواہی کا یقین نہیں ہے، میں کیا کروں، اور میں نہیں یقین میری گواہی کا. تو شاید اپنے انداز میں امام کہہ رہے ہوں کہ بیٹا پھر تم یوں کرو کہ انہیں اب تم یعنی حسین ابن علی کی گواہی اگر معتبر نہیں ہے ان کے لیے، تم ایسا کرو کہ تم انہیں بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. تو بچے نے پیاسی زبان سوکھی زبان پھیری، لیکن پھر بھی کسی نے پانی نہیں دیا بچے کو. اب کیا ہوا، اسی مقام پہ واقعہ پیش آ رہا ہے. لشکر یزید میں ہمارے ساتھ نے ہرملہ نام کا ایک شخص تھا، اس کو اشارہ کیا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملہ کے ہاتھ میں
سہ شعبہ تیر تھا. 3 ڈائمینشنل کہیں گے, کیا کہیں گے, یعنی یہ وہ تیر تھا جو وہاں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ وہ تیر تھا جو جناب علی اصغر کے قد سے بڑا تھا. اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, یعنی اس بچے کو مار. اب ہرملہ نے نشانہ لیا. اب یہ آپ نے دیکھا یہ مقام علی. اب آپ یہ مقام دیکھیے, یہ مقام آج بھی کربلا میں موجود ہے. اس مقام کو خیمہ گاہ کہتے ہیں. خیام, سارے خیام یہاں پہ تھے. حسینی پہنچ گئے, سارے خیام یہاں پر تھے. یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں خیمہ گاہ. اب آج تو ظاہر ہے بیچ میں عمارتیں ہیں, کنسٹرکشن ہے, تو اس وقت تو سارا ایک میدان تھا نا. تو اب ادھر ہرملہ نشانہ لیتا تھا, ادھر خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. جیسے کوئی بیوی دیکھ رہی ہو کہ یہ اللہ جانے اب کیا ہونے والا ہے. اب مجھے نہیں معلوم ان کربلا کی ماؤں کو انسان کتنے سلام پیش کرے, کس عالم میں بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی. تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, جیسے کوئی بی بی دیکھ رہی ہو. ہرملہ نے نشانہ لیا, سہ شعبہ تیر ہاتھ میں تھا, تیر چلانے کی اس نے جسارت کی, تیر چلا, ہرملہ کے ہاتھ سے تیر چلا, تیر بڑھا, علی اصغر کے قد سے بڑا تیر جناب علی اصغر کی جانب بڑھا, یہاں تک کہ وہ تیر بچے کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک پار ہو گیا. تیر ہرملہ علی اصغر کے گلے کو چیرتے ہوئے بازو شبیر میں پیوست ہو گیا. 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا. لیکن امام عالی مقام کا امتحان ابھی بھی ختم نہیں ہوا. ابھی تو ایک فوراً ایک امتحان باقی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابھی امام نے بچے کی ماں کو خبر دینی ہے. یہ کام کیسے کریں گے امام؟ یہ کوئی چھوٹا امتحان ہے؟ بس امام نے اسی عالم میں بچے کو ظاہر خون آلود, اور اب امام خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. کبھی پیچھے خیمے کے پاس جب پہنچے, اب دیکھیں نا, آپ سوچئے کہ کیا منظر ہوگا. تم خیمے کے پاس جاتے ہیں, پھر پیچھے ہٹتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر پیچھے ہٹتے ہیں. 7 مرتبہ امام عالی مقام نے یہ عمل دہرایا کہ آگے جاتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں. اب اللہ جانے امام عالی مقام اس وقت کیا کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے بتاؤں, کیا کروں. شاعر نے اپنے انداز میں ایک یہ کلام لکھا, 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. تو اپنے انداز میں شاعر کہتا ہے کہ شاید پہلے قدم پر یہی سوچا, جرم تھا اصغر کا بھلا کیا, دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا غم سے نہ مر جائے سکینہ, تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. دوسرے قدم پر کہا رو کر کیا کروں بتلا علی اصغر, دیکھ لیا اس نے تجھے گھر, مر ہی نہ جائے تیری مادر, تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. تیسری بار ایسا ہوا تھا خیمے میں جانے لگے مولا, جھونکا چلا تیز ہوا کا, ہٹنے لگا لاشے سے کپڑا, تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. جو ہی قدم چوتھا اٹھایا غازی کو رو رو کے بلایا, کہنے لگے بھائی تو آجا, خیمے میں جایا نہیں جاتا, تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. ہائے قدم 5واں اٹھا, رو کے یہ کہنے لگے مولا, بہرے مدد آئی یہ بابا, بھاری ہے خیبر سے یہ لاشا, تھام کے دل رونے لگے یوں حسین. 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین, 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. اور بس داستان ختم کرتے ہوئے, میں بس تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے, گویا 7ویں باری میں ہوا کیا, 7ویں باری میں ہوا کیا, در پہ چلی آئی سکینہ, کہنے لگی آ گئے بابا, ہے کہاں ننھا میرا بھیا, تھام کے دل رونے لگے یوں حسین. 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. جناب ذیل رضا نے کلام لکھا, آگے بڑھتے ہیں. تو اب یوں امام عالی مقام نے
اب اس انداز سے اطلاع دی، کسی انداز سے اطلاع دی، اور ایک جملہ ملتا ہے مادر جناب علی اصغر کا، اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ جملہ ہی پورے کا پورا مرثیہ ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ در خیمہ پر لاشا لے کر امام نے مادر علی اصغر کو آواز دی، تو صرف مادر علی اصغر جناب رباب نہیں آئیں، ساتھ میں امام کی بیٹی جناب علی اصغر کی بہن جناب سکینہ بھی آئیں، جو بھی آپ نے اشعار میں بھی سنا۔ شاید کہا کہ بابا آپ اصغر کو پانی پلائے، یعنی یہ تو شاید جس سن کی تھی وہ یہ تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہوں نا کہ کیا از دس ایون پاسبل، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ تو شاید بچی نے یہ پوچھا ہو کہ پانی پلائے، کیا کہتے ہیں امام؟ بس ماں نے بچے کا لاشا دیکھا تو ماں کے دل پہ کیا گزری ہے تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو وہ ماں جانے یا اللہ جانے، مگر ماں نے کیا کہا یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ایک جملہ کہا اور وہ ایک جملہ ہی مرثیہ ہے، امثلک کا ینحر، یا اس طرح کا جملہ کہا جس کا بس مطلب یہ ہے کہ بیٹا کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، تجھ جیسے کو بھی مارا جاتا ہے۔ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، تو اب کوئی بھی نہیں بچا بیمار کربلا کے علاوہ، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ نشریات میں ایک اور ایسے میں آپ کی خدمت پیش کریں گے، ابھی اس کو آگے بڑھتے ہیں وہاں سے۔ تو اب کیا ہے؟ اب وقت رخصت امام علی مقام ہے، اب امام علی مقام خود جا رہے ہیں، یعنی اب خیمے میں بیٹھی ہوئی سیدانیاں، خیمے میں بیٹھی ہوئی بچیاں جو دیکھ رہی ہیں کہ صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہی کیوں نہ ہو، اب وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب حسین جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شہادت امام حسین تو ایک منظر ہے نا، خود رخصت امام حسین کتنی عجیب مصیبت ہوگی۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بہرو بر آئے، چلائی سکینہ میرے بےکس پدر آئے، شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، میں کیا کروں میدان سے گر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں راتوں کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں اے سکینہ، اے زینب کبریٰ، اے ام کلثوم، تم پر میرا آخری سلام، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اور امام علی مقام رخصت ہوئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ خیموں میں بیٹھی بیویاں کیا سوچ رہی ہوں گی اس وقت، کہ امام علی مقام کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا، کوئی نہیں بچا تھا، بے وطن ہے، صحرا ہے، سامنے فوج کے لشکر ہیں، یہ پیاسے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، اور امام علی مقام اب جا رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ جب جا رہے ہیں تو کیا ہونا ہے۔ سوار ہوئے، کچھ قدم آگے چلنے کے بعد سواری رک گئی، سواری آگے نہیں بڑھتی، تو کیا دیکھا جو بچی ہے سکین گھوڑے کی ٹانگوں سے گویا لپٹی ہوئی ہے، گویا کہہ رہی ہو کہ نہ لے کر جا میرے بابا کو۔ امام علی مقام سواری سے اترے، بس کسی طرح جناب سکینہ کو رخصت کیا، وہ ایک اور داستان ہے میں کسی طرح جناب سکینہ کو رخصت کیا۔ اب حسین میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، حسین میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنگ کا آغاز کیا، جنگ لڑی، جنگ کی، خوب جنگ کی۔ مظلوم حسین جس نے صبح سے شام تک لاش اپنے صبح سے شام تک اپنے پیاروں کی جنگ دیکھی، سب کو شہید ہوتا دیکھا، مظلوم حسین، مجبور حسین نہیں، لڑتے جاتے ہیں، گویا کہتے جاتے ہیں کہ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ ارے بدبختو تم نے میرے عباس کو مار دیا، ارے فوج اشقیہ تم نے علی اکبر شہید کر دیا، ارے فوج یزید تم نے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا۔ حسین لڑ رہے ہیں، فوج الحفیظ الامان پکار رہی ہے، لڑائی جاری ہے، جنگ جاری ہے، یہاں تک کہ بس میں آگے بڑھتا ہوں، یہاں تک کہ علماء آیا کہ جب ایک پتھر آپ کی پیشانی پر آ کر لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، خون صاف کرنا چاہا، یزید کے سپاہی نے ایک سہ شعبہ زہر آلود تیر ایسا مارا جو کہ سینے میں پیوست ہو گیا۔ یعنی میں کیا بیان کروں، بس یہ سمجھ لیں کہ جس کے ہاتھ میں اس وقت جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وہ ہتھیار نواسہ رسول پر برسانا شروع کر دیا۔ کوئی
تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ ہاتھ سے کربلا کی مٹی اٹھا کر پھینکتا تھا زہرا کے لال پر، خاتون جنت کے فرزند پر، یہاں تک کہ حجت تمام ہو گئی۔ امام عالی مقام نے تلوار کو نیام میں رکھا، یہ منظر فوج نے بھی دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حملہ کیا، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئیں۔ امام گھوڑے سے زمین پر آئے نہیں، میں نے غلط کہا، امام گھوڑے سے تو آئے، زمین پر نہ آئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب گھوڑے سے گرے تو زمین پر ہی گریں گے نا، یہ کیا مطلب ہوا؟ نہیں، امام کے جسم پر اتنے تیر پیوستہ تھے کہ جب گھوڑے سے گرے تو عالم یہ تھا کہ نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر تھے، لاش امام تیروں پر معلق تھا۔ یعنی میں کیسے کہوں یہ الفاظ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لال نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، جس کے جسم کو نبی نے چوما تھا اور بارہا چوما تھا، آج وہ جسم تیر سے چھلنی تھا۔ شمر نے کہا آگے بڑھو، سر کاٹ دو۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، ایک شقی آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا، انسان کن الفاظ بیان کرے، آپ کے سینے پر نیزہ مارا، وہ جسم کے پار ہو گیا۔ شمر نے پھر کہا سر کاٹ دو، لعین آگے بڑھا، ایک اور شقی آگے بڑھا، زہرا کا لال ہے، کربلا کی ریت ہے، بس یہی ایام ہے، بس یہی واقعات ہیں اور یہی وقت ہے، تقریباً کربل کی ریت ہے، گرمی ہے، عصر عاشور ہے، ہزاروں دشمن ہیں، وہاں چند بیبیاں ہیں، وہاں چند بچے ہیں، حسین کی سکینہ بھی ہے، امام کی نظریں خیموں کی طرف ہیں، لعین آگے بڑھ رہا ہے اس سر اقدس کی طرف جس کے بوسے رسول اللہ نے لیے ہیں، آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ سر حسین تن سے جدا کر دیا گیا۔ جس گردن کے بوسے نبی لیتے تھے، جس کو یوں سینے سے لگایا، وہ سر کاٹ دیا گیا۔ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ اس نبی کی گود کے پالے حسین پر۔ سوچئے کہ یہ منظر میں ویژولائز کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر سوچئے کہ اگر کسی نے یہ منظر خود دیکھا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ پھر سوچئے کہ اگر وہ دیکھنے والی ایک خاتون ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ پھر سوچئے کہ اگر وہ دیکھنے والی خاتون بہن ہو اور وہ دیکھ رہی ہو کہ اس کے بھائی کا گلا ایسے کاٹے جا رہا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہی ہوا امام عالی مقام کی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے، علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جناب زینب نے کس مقام سے منظر دیکھا؟ اس مقام سے۔ اب آپ یہ مقام دیکھیے، یہ جو مقام ہے یہ اس مقام کو کہا جاتا ہے تلہ زینبیہ، یہ امام علی مقام کے روضے کے بالکل سامنے ہی ہے، یعنی چونکہ یہاں پر وہ ٹیلا تھا، یہ اونچائی کی جگہ تھی، یہاں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اب جناب زینب کبریٰ نے یہ روضہ یہ منظر دیکھا۔ مگر کیا آپ سن سکیں گے اگر میں کہوں کہ ظالموں کو ابھی بھی چین نہیں آیا؟ اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی اب سب تو ہو گیا، یعنی 6 مہینے کے علی اصغر تک کو تو شہید کر دیا ہے، اچھا ایک حسین رہ گئے تو انہیں بھی شہید کر دیا ہے، تو اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ ظالموں کو ابھی بھی چین نہیں آیا تو اب کیا، یعنی اب تو آپشن ہی کیا بچا ہے کرنے کو؟ سب تو ہو گیا ہے، اب اگر وہ چاہیں بھی تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا رہ گیا کرنے کو؟ میں عرض کرتا ہوں، اعلان کیا گیا۔ کیسا اعلان؟ اعلان ہوا کون ہے جو حسین کی پشت اور سینے پر گھوڑے دوڑائے؟ اب میں نے علماء سے سنا کہ یعنی میں نے پوچھا کہ اگر یہ اعلان باواز بلند ہوا ہوگا تو خیموں میں بیبیوں کو اگر یہ آواز گئی ہوگی تو ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی کہ ابھی جس کا گلا کاٹا ہے یہ بدبخت اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو یہ عمل انجام دے، لاش کو رون دے۔ تو قصہ مختصر مجھے یہ بتایا کہ یہ تو طے ہے کہ جناب فضہ آئی جناب زینب کے پاس اور کہا کہ بی بی غضب ہو گیا،
اب کیا غضب ہونا ہے، حسین شہید ہو گیا، اب کیا ہو، مزید کیا ہونا؟ نہیں بیوی، اعلان یہ ہوا ہے کہ حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا. پتہ نہیں کیا گزری ہوگی. 10 سنگ دلوں کو تیار کیا گیا، 10. اور ظالموں نے بدن پر گھوڑے دوڑائے. نواسہ رسول کا لاشا پامال کیا گیا، ہڈیاں چور چور کر دی گئیں، لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا. امام علی مقام کی سواری خیموں کی طرف واپس آیا. اب آپ کی بیٹی جناب سکینہ دوڑ کر آئیں، دیکھا سواری تو آئی ہے، سوار نہیں آیا. آپ کو واقعہ یاد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر جا رہے تھے کاندھے پر، اور پھر کہا کہ دیکھو یہ مت دیکھو کہ مطلب اگر یہ کہہ رہے ہو کہ سواری کیسی ہے، دیکھو سوار کیسا ہے. آج کیا معاملہ ہے؟ آج اسی حسین کی سواری آئی ہے، سوار نہیں ہے. اور یہ عجیب جملہ جناب سکینہ نے کہا کہ جب معلوم ہوا کہ بابا نہیں رہے تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنے تیر لگے، کیا ہوا، کیسے ہوا، ایک کیا سوال کیا؟ کہا بس یہ بتاؤ میرے بابا کو شہید کرنے سے، میرے بابا کو مارنے سے پہلے، شہید کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا یا پیاسے ہی مار دیا؟ بس اب سب شہید ہو گئے. عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے، شام شروع ہو گئی ہے. یہ شام غریبہ ہے. کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. اداس خیموں میں بیبیاں بیٹھی ہیں اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. بیبیاں کون ہیں؟ کس کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں؟ نبی کی. لیکن میں نے غلط کہا کہ کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، بلکہ ظلم ڈھانے والے چاروں طرف موجود ہیں. اور کیا اب وہ ظلم ڈھانے کے بعد واپس جا رہے ہیں کہ یہ سب کر لیا اب جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہاں آ رہے ہیں؟ وہ تو خیموں کی طرف آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ اب اگر آپ یہ منظر دیکھ سکیں، شاید آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آیا ہو بچوں کے لیے کہ یہ خیام کی تصاویر لگی ہوئی ہیں اور خیام کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اب وہ منظر آ رہا ہے. ایک بار پھر دیکھیے، یہ ہے خیمہ گاہ جو آج کربلا میں اس عالم میں موجود ہے. تو اب کیا ہے؟ وہ لوگ جا نہیں رہے کربلا سے، وہ آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ خیموں کی طرف آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں. آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں، جی ہاں، خیموں کو جلانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ یزیدی فوج اب بھی رکی نہیں ہے، خیام حسینی جلانے کے لیے اب یہ آگے بڑھی. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں تک، یعنی خیام حسینی جلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت بیبیوں کا مسکن وہی خیمہ تھا نا، وہیں پہ تو رہ رہے تھے، وہ ایک گھر تھا نا ایک طریقے سے عارضی طور پہ. اب اس کو آگ لگا رہے ہیں. خیمے کو آگ لگانے کے عمل کا آغاز ہوا. ایک خیمہ جلایا گیا، دوسرا خیمہ جلایا گیا، تیسرا خیمہ جلا دیا گیا، یہاں تک کہ اب شام غریبہ میں یہ خیموں کے جلنے سے روشنی بلند ہو رہی ہے. آج بھی کربلا میں جب جیسے ہی 10 محرم کی شام آتی ہے تو سب بچے، بوڑھے، بڑے، بھائی بہن، مائیں بہنیں، بیٹیاں، سب اپنے اپنے ہاتھ میں ایک چراغ لیتے ہیں اور سب خیموں کی طرف چل پڑتے ہیں. کہ 10 محرم کو وہاں بڑا اندھیرا تھا، ساری ایک ایک کر کے تمام خیام کو آگ لگا دی گئی. تو پھر خیموں کے اندر موجود بیبیاں، بچے کہاں ہیں؟ سب باہر نکلے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ کہ اب نبی کی نواسیاں کھلے آسمان تلے بیٹھی ہیں. صحرائے ہولناک ہے اور آل رسول ہے. صحرا، جنگل، وادیاں، بے پردہ شہزادیاں. یہ شام غریبہ ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی؟ نہیں، ابھی ظلم باقی ہے، ابھی بھی ظلم باقی ہے. جی ہاں. خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما. تو میں نے یہ کیوں کہا کہ ظلم کی انتہا بھی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اب وہ ظلم ہوا، ابھی وہ ظلم ہونا باقی ہے کہ جس کے بارے میں امام زین العابدین بیمار کربلا نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظلم تو کچھ تھا ہی نہیں، اس سے بڑا ظلم تو کچھ تھا ہی نہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟
اب واقعہ کربلا کے کردار بدل رہے ہیں. اب واقعہ کربلا کا مرکزی کردار ایک ایسی ہستی بننے جا رہی ہے کہ جو کہ علی بھی بن رہی ہیں, عباس کا کردار بھی نبھا رہی ہیں, حسین کا کردار بھی نبھا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ مغموم ہے, ظاہر ہے کہ مسترب ہے, مگر عجب عالم میں اب اس ہستی نے اپنا کردار نبھانا شروع کیا ہے. یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں سے داستان کربلا ایک دوسرے موڑ میں داخل ہو رہی ہے. بس آپ جناب اسد جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ کلام سنیے, مشہور و معروف معرکۃ الآراء کلام, جو کہ عین اسی موقع پر جہاں پر داستان ہماری پہنچی ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے, اس سے مطابقت رکھتا ہے. جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے کلام سنیے, اور پھر اسی کلام کے اختتام کے ساتھ ہی ہم داستان کربلا کے اگلے اور اختتامی مرحلے کی جانب بڑھیں گے.